صحیح بخاری حدیث نمبر 3039۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر تیر اندازوں کے 50 آدمیوں کا افسر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، پھر بھی اپنی اس جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلانا بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی یہاں سے نہ ٹلنا جب تک میں تمہیں خود بلا نہ بھیجوں۔ پھر اسلامی لشکر نے کفار کو شکست دے دی۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم، میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھیں، ان کے پازیب اور پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھیں اور وہ اپنے کپڑوں کو اٹھائے ہوئے تھیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ غنیمت لوٹو، اے قوم غنیمت تمہارے سامنے ہے، تمہارے ساتھی غالب آ گئے ہیں، اب ڈر کس بات کا ہے؟ اس پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا جو ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تم اسے بھول گئے؟ لیکن وہ لوگ اسی پر اڑے رہے کہ دوسرے اصحاب کے ساتھ غنیمت جمع کرنے میں شریک رہیں گے۔ جب یہ لوگ اکثریت اپنی جگہ چھوڑ کر چلے آئے تو ان کے منہ کافروں نے پھیر دیے اور مسلمانوں کو شکست زدہ پا کر بھاگتے ہوئے آئے۔ یہی وہ گھڑی تھی جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے کھڑے ہوئے بلا رہے تھے۔ اس سے یہی مراد ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 صحابہ کے سوا اور کوئی بھی باقی نہ رہ گیا تھا۔ آخر ہمارے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ بدر کی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشرکین کے 140 آدمیوں کا نقصان کیا تھا۔ 70 ان میں سے قیدی تھے اور 70 مقتول۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر ابو سفیان نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ موجود ہیں؟ 3 مرتبہ انہوں نے یہی پوچھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا ابن ابی قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں؟ یہ سوال بھی 3 مرتبہ کیا۔ پھر پوچھا، کیا ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں موجود ہیں؟ یہ بھی 3 مرتبہ پوچھا۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کہنے لگے کہ یہ تینوں قتل ہو چکے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور آپ بول پڑے، کیا اے خدا کے دشمن، خدا گواہ ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، جن کے تو نے ابھی نام لیے تھے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی تیرا برا دن آنے والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اچھا، آج کا دن بدر کا بدلہ ہے اور لڑائی بھی ایک ٹول کی طرح، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تم لوگوں کو اپنی قوم کے بعض لوگ مسئلہ کیے ہوئے ملیں گے۔ میں نے اس طرح کا کوئی حکم اپنے آدمیوں کو نہیں دیا تھا، لیکن مجھے ان کا یہ عمل برا بھی نہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد وہ فخریہ رجز پڑھنے لگا، حبل بت کا نام بلند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، ہم اس کے جواب میں کیا کہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا بزرگ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارا مددگار عزا بت ہے اور تمہارا کوئی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا جواب کیا دیا جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ اللہ ہمارا حامی ہے اور تمہارا حامی کوئی نہیں۔